بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کو عرش پر ماننا چونکہ جگہ متعین کر دینا ہے، اور متکلمین میں سے فقہا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے یہ لفظ جگہ کا وہم پیدا کرتا ہے، اس لیے کفر ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ہمارے متکلمین فقہا اس آیت کی، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے عرش پر استوا کیا، اس آیت کی نہ تو وہ تفسیر کرتے تھے، اس میں تفسیر نہیں کرتے تھے۔ استوا چونکہ اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے، استوا اب رہا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول کہ کسی نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر ہے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ عرش زمین پر ہے یا زمین کے نیچے ہے یا آسمان کے اوپر، تو اس نے کفر کیا۔ یہ عبارت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف منسوب کی جاتی ہے، حالانکہ اس میں یہ غیر مقلدین جو ہوتے ہیں اہل حدیث، اس میں انہوں نے تحریف کر دی۔ اب یہاں پہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمانے کا جو مطلب ہے وہ اس سے آگے عبارت میں خود امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا۔ پہلے تو یہ سمجھ لیجیے اس عبارت کا معنی کیا ہے۔ اس عبارت کا معنی یہ ہے کہ جس نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر ہے اور عرش زمین کے نیچے ہے، وعلیکم السلام، زمین کے نیچے ہے یا آسمان کے اوپر، اس کو میں نہیں جانتا، تو ایسے شخص نے کفر کیا۔ تو وہ اس بنا پہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر یہ شخص اللہ تبارک و تعالی کو عرش پر مانتا ہے اور پھر یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو یہ نہیں پتہ کہ عرش زمین کے نیچے ہے یا زمین کے اوپر، تو اگر یہ شخص زمین کے نیچے عرش کو مانتا ہے تو آسمان میں خدا کے نہ ہونے کی نفی کرتا ہے، اور اگر آسمان میں عرش کو مانتا ہے تو زمین کے نیچے خدا کو نہ ہونے کی نفی کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ اس میں دونوں عبارات میں اللہ تبارک و تعالی کے لیے جگہ کا وہم پیدا ہو رہا ہے، جگہ کا لفظ استعمال ہو رہا ہے جو کہ کفر ہے۔ اس کا آگے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خود فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے این اللہ، اللہ کہاں پر ہے، تو فرماتے ہیں اس سے یہ کہا جائے گا کہ اللہ ہوا موجود، وہ موجود ہے۔ اب کہاں موجود ہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مخلوق کی تخلیق سے پہلے جہاں وہ موجود تھا وہ وہیں پر ہے۔ اب آپ نے کہا کہ سمت سے پاک ہونے کی دلیل بھی جو ہے وہ دے دیجیے۔ تو اگر ہم اللہ تبارک و تعالی کے لیے سمت متعین کر دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے لیے اگر ہم سمت مان لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان پر ہے یا زمین پر ہے، سمت مان لیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی کے لیے سمت مان لینا یہ کفر اس وجہ سے بھی ہوگا کہ ایک تو اللہ تبارک و تعالی کی حد مان لی کہ اتنی بڑے ایریے میں اللہ تبارک و تعالی ہے اور اتنے میں نہیں ہے، اور دوسرا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات جو ہے وہ قدیم ہے، اور دوسری چیز کو یعنی کہ اب آپ نے اگر آسمان پر جو ہے اللہ تبارک و عرش پر اللہ تبارک و تعالی کو آپ نے مانا، تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی تو قدیم ہے، تو اس سے یہ بھی ثابت ہوگا کہ عرش اعظم بھی جو ہے وہ قدیم ہے۔ اب یوں جب عرش کو بھی قدیم مان لیا اور اللہ کو بھی قدیم مانا تو دو ذات جو ہے قدیم ہو جائیں گی، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے شرک ہو جائے گا۔ اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی کے لیے کوئی کوئی جہت، کوئی جگہ متعین نہیں کی جائے گی۔ یہ کہا جائے گا اللہ تبارک و تعالی موجود ہے، جہاں وعلیکم السلام وہ موجود ہے اللہ تبارک و تعالی۔ یہ حدیث سے یہ اس کی بنا مکان کے موجود ہونے کی دلیل ہے۔ اب رہا مسئلہ اس کا جو آپ نے کہا کہ حضور نے کہا تھا کہ اس عورت سے اللہ کہاں پر ہے، تو اس نے کہا کہ وہ آسمان کی طرف جو اس نے لفظ بولا، تو ایسی ایک نہیں کئی حدیثیں پاک ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مسافر کا رفیق ہوتا ہے سفر میں، اللہ تبارک میں آسمان والے جو آسمان میں ہے میں اس کا امین ہوں، مطلب اس طریقے کے کئی الفاظ آئے ہیں۔ تو اب ہم یہ مان لیتے ہیں کہ اللہ تعالی یہاں پر جو ہوتی ہے وہ تعویل ہوتی ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان کا مالک ہے یا قدرت علم سے یہاں پر تعویل کی جاتی ہے، نہ کہ خود ذات باری تعالیٰ کو آسمان پر مانا جاتا ہے۔
اس میں یہ تعویل ہوتی ہے۔ اب اگر ہم یہ کہہ دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس حدیث کو دلیل بنا کر کے آسمان میں، تو اب اس سے اس آیت کی نفی ہوگی جس میں یہ کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہے، تو یوں یہاں بھی کفر اور وہاں بھی کفر۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا جو عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کے ہی مطابق ہے، اور جو عبارت جو پیش کی گئی تھی وہ غیر مقلدین تحریف کر کے جو اس کو توڑ مروڑ کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا بھی عقیدہ تھا، جو کہ بالکل سراسر بے بنیاد ہے اور غلط ہے۔ جو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ تھا وہ اس عبارت سے آگے تھا اور ظاہر ہے، اور ہم نے اس کو